معزز حاضرین، عید الفطر کو صرف 2 روز تقریباً یا کم و بیش باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور صدقہ فطر یہ کیا ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان، خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، غلام، ہر کسی کے اوپر صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ آپ کے یہاں بعض یہ ہدایہ وغیرہ میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے صاحب نصاب کے لیے کہا ہے، لیکن بخاری اور دیگر حدیث کی کتابیں تمام اٹھا کر دیکھیے تو ہر مسلمان پر صدقہ فطر کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جو روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس میں اگر کچھ کوتاہی ہو جائے، کچھ کمی بیشی ہو، کچھ غلطیاں وغیرہ ہو جائے تو اس کی صفائی اللہ رب العالمین اس صدقہ فطر کے ذریعے سے کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر کیا ادا کرنا چاہیے، اس کی مقدار اور اس کو کب ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت نماز عید الفطر سے پہلے ہے۔ اگر کوئی شخص نماز عید الفطر کے بعد صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے تو وہ صدقہ عید الفطر نہیں ہے، صدقہ فطر نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار عام صدقات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ سے روایتیں ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ معمول بھی تھا کہ وہ 28 کے بعد سے صدقہ فطر کی ادائیگی کرنے لگتے تھے، یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی 28 اور 29 رمضان المبارک یعنی 1-2 روز قبل کی جا سکتی ہے، کیونکہ 29 کو چاند دکھنے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے 28 کی شب سے اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے صدقہ فطر کی، لیکن نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ احکام بیان کیے تو پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا جو ان کے شاگرد تھے کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ صدقہ عید الفطر کی ادائیگی نماز عید الفطر سے پہلے ہونا چاہیے۔ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر ایک آدمی کے ذمے 1 صاع حدیث میں جو آتا ہے، اور اس دور میں جو صاع ہوتا تھا ایک وزن ہوتا تھا، اس وزن کو اگر کیا جائے اس میں جن اشیاء کے بارے میں تذکرہ ہے، کھانے کی جن چیزوں کے بارے میں، یعنی صدقہ فطر کی مقدار اور کس چیز کا، جس چیز کو ہم کھاتے ہیں وہ صدقہ فطر کو میں ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں کھجور، جو، کشمش، چھہارا یہ کھایا جاتا تھا، تو اسی کو ادا کیا کرتے تھے صدقہ فطر میں۔ گیہوں، چاول، جس علاقے میں جو چیز کھائی جاتی ہے غذائی اجناس میں سے، اس کو صدقہ فطر میں وہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے ادا کرنے کی مقدار 1 صاع ہے، چونکہ مختلف دانوں کے وزن الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے علامہ ابن باز اور علماء کی جو لجنہ ہے اس کا یہ فتویٰ ہے کہ اندازاً تقریباً کچھ اجناس ایسے ہیں جو 2.5 کلو آتے ہیں، جو کچھ ایسے ہیں جو 2 کلو 666 گرام بیٹھتے ہیں، یعنی ایک ہی وزن میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک شخص 3 کلو صدقہ فطر ادا کرے۔ اس سے کم کا بھی فتویٰ شیخ صالح العثیمین وغیرہ کا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اگر دینا ہے تو آدمی کو کچھ بڑھتا ہوا دینا چاہیے۔ تو ایک شخص کے ذمے اتنا صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر کیا ادا کرے؟ صدقہ فطر جو وہ کھاتا ہے اسی چیز کو ادا کرے۔ اگر ایک آدمی گیہوں کھاتا ہے، چاول کھاتا ہے تو اسی کو ادا کرے۔ پیسے کی شکل میں اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا کرے گا تو علماء کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اس میں بعض مرتبہ کچھ عجیب صورتحال بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کس مقامات پر کچھ کمیٹی کے لوگ صدقہ عید الفطر کو پیسے کی شکل میں جمع کر لیتے ہیں۔ جیسے مثلا ایک آدمی کو اگر 30 کلو گیہوں نکالنا ہے اور وہ جس ریٹ کا بھی گیہوں کھا رہا ہے، 20 روپیہ کلو والا کھا رہا ہے، تو اس سے 600 روپیہ پورا لے لیتے تھے 30 کلو گیہوں کا، اور اس کے بعد اس پیسے میں کچھ شیر خورما عید کے روز کا کچھ سامان خرید کر کے وہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ درست تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو شیر خورمے کا سامان دینا ہے، مطلب کاجو بادام دینا ہے اور یہ تمام چیزیں دینا ہے، تو 3-3 کلو دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا عطا ہو جائے گا۔
لیکن پیسہ لے کر آپ ایک چھڑاک کاجو اور ایک چھڑاک بادام دے صدقہ فطر 3 کلو ادا کرنا ہے ایک کی طرف سے. اب آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 کلو بادام بانٹو, 10 کلو کاجو دو. یہ ایک ایک چھڑاک 2 چھڑاک دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اور جو لوگ لے رہے ہیں یہ عجیب و غریب ہے, ان کو کیسے کیا حق ہے کہ جنس تبدیل کرنے میں؟ اللہ کے نبی نے جنس کہا ہے کھانے کی, اس لیے صدقہ فطر کھانے کی جنس ہی سے دیا جائے, پیسہ نہیں دیا جائے. اور چیز ہے صدقہ فطر اگر ایک شخص بیرون ملک ہے, مطلب کسی ایسے ملک میں ہے جو جس ملک کا وہ رہائشی ہے اس سے الگ ہے, اب اس صورت میں صدقہ فطر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنے ملک میں اپنے اہل و عیال سے کہتا ہے کہ صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو کیا کریں؟ علماء نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر وہ جیسے عرب وغیرہ ممالک میں ایک شخص ہے اور اس کے اہل خانہ یہاں رہتے ہیں اور وہاں صدقہ فطر کس کے دیوے بھی, یہ بھی مسئلہ ہے, تو صدقہ فطر اس ملک میں ادا کیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وہاں پر جو اجناس کی قیمت ہے اسی قیمت کی مناسبت سے یہاں پر اناج خرید کر کے صدقہ فطر ادا کریں. اور اس کے ذمے کے اگر لوگ ہیں, ذمہ داری ہے, جیسے مثلا ایک شخص ایک بچہ ہے ملازمہ ماتحت ہے مگر وہ بالکل گھر میں رہتا ہے, اس کا کھانا پینا مطلب غلاموں کی طرح سب کچھ ہمارے ذمے ہے, تو ایسی صورت میں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹی بیٹا کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ لوگ خود ادا کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. صدقہ فطر اس بچے کا بھی ادا کیا جائے گا جس کی ولادت اسی روز ہوئی ہے جس روز عید تھی, اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. صدقۃ الفطر غربا اور مساکین کو دیا جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ آدمی کسی بھی قسم کے صدقے, خیرات, زکوٰۃ اور عام صدقات کا جب ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر نظر ڈالے. قریبی رشتہ داروں میں جو مستحقین ہیں ان کے گھر تک کے پہنچائے. ہر قسم کے زکوٰۃ صدقات ہر کسی میں اسی کا لحاظ کیا جائے گا. بلکہ اس میں تو اور بھی مزید تفصیل ہے. اللہ کے نبی نے کہا ڈبل اجر ہے اس کا. عام صدقات اگر آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے تو رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ہے اور صدقے کا بھی ثواب ہے. اس کو دیکھے. اس کے بعد اگر رشتہ دار صاحب اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنائے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کو دیکھے اور اپنی ہی بستی کے علاقے میں صدقہ فطر کو تقسیم کرے. لیکن اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا کچھ حصہ کسی ایسی آفت زدہ, مصیبت زدہ, قحط زدہ یا کرفیو لگا ہے یا اور دوسرے حالات سے دوچار ہے وہاں بھیجنا چاہیے تو ایسی صورت میں بھیجا جا سکتا ہے. صدقہ فطر اگر بیت المال میں جمع کیا جائے, یعنی جو لوگ غربا اور مساکین تک کے تلاش کر کر کے پہنچاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی جنس نہیں تبدیل کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم وہاں دے دیں. اور وہ لوگ اگر جمع کرنے کے بعد 2-3 روز کے بعد اس کی ادائیگی کرتے ہیں, اس کو تقسیم کرتے ہیں, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے کہ 2 روز 3 روز اس کو رکھ سکتے ہیں بیت المال میں. اگر وہ آ گیا تو آدمی کا ادا ہو گیا. اس لیے کہ وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے آیت الکرسی والی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں ایک روایت کے جو جملے ہیں کہ وہ صدقۃ الفطر کا گیہوں تھا جو آ کر کے شیطان بھر رہا تھا. تو ایک روایت کے جملے یہ ہیں. تو بیت المال انتظامیہ کمیٹی کو اگر آپ 28 کو دے دیتے ہیں اور وہ 1 روز رکھ کر کے 1-2 روز رکھ کر کے مستحقین تک کے تلاش کر کے پہنچاتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے اور اس کو کھانے ہی کی شکل میں ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ تمہارے روزوں میں جو کمی اور خامی رہ گئی, کبھی کبھی روزہ رکھ کر کے آدمی کچھ غلطیاں کرتا ہے, کچھ گناہ کے کام ہو جاتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کی صفائی ہے. اور ہمیشہ اللہ کے راستے میں جب مال دینا ہو تو بہت زیادہ باریک حساب نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کچھ زیادہ مال دینا چاہیے. زیادہ دینے پر ثواب بڑھ سکتا ہے, لیکن اگر کم دیا اور اللہ رب العالمین کا خاص حکم ہے صدقہ عید الفطر فرض ہے, مختلف دلیلوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے کہ صدقہ عید الفطر فرض ہے تو فرض کی کوتاہی ہوگی, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. صدقہ عید الفطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہ
خوشی جو ہے اس کی نفسیات یہ ہے، اور غم کی نفسیات یہ ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، اور خوشی کی نفسیات بانٹنے سے بڑھتی ہے، تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے خوشی۔ اللہ رب العالمین نے اس خوشی کے موقع پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے، یعنی خوشی تقسیم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ہو اس کے ہاں اتنا غلہ ہے کہ 1 2 روز 3 روز ایک دم اطمینان سے وہ کھا سکتا ہے 1 روز، تو اس کو بھی اس سے زائد غلہ ہے تو صدقہ فطرت کی ادائیگی کرنا چاہیے۔ یعنی ہر شخص کے اوپر اگر کسی کے پاس ہفتے بھر مہینے بھر کا غلہ بھی ہے اور اس کے بعد بھی وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ تمام امور جو شریعت نے متعین کیے ہیں، کن لوگوں کو دینا، کتنا دینا، اور اس کا وقت جو متعین ہے کس وقت دینا، یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام عبادتوں کو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم